السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ارے چودھری صاحب کیا بات ہے، بہت گھبرا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کیا خیریت ویریت ہے، جب دیکھو دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں چودھری صاحب ذرا بات تو بتائیں، آخر کیا ہوا؟ وہ مدرسے اور مسجد کے لوگ، مسجد اور مدرسے والے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی جب پیک نکلا فصل بھارا ہی صبح جاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ارے چودھری صاحب تمہارے تو گھر ہی پہنچتے ہیں، ہمارے تو کھیت پر بھی پہنچ جاتے ہیں، مگر میرے نانا اتنے کنجوس اور مکھی چوس ہیں کہ ان حضراتوں کو دینا بہت ہی دور کی بات، پرندوں کو بھی چوچ نہیں مارنا دیتے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں نے ایک سنتا توڑ لیا تھا، جو میرے پیچھے ڈنڈا لے کر دوڑے، جوڑ والے راستے تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا، آخر تھک گیا اور ایک پتھر سے ٹکرا کر گر گیا اور نتیجہ یہ ہوا میرا سیدھا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تمہارے نال تو بہت ہی کنجوس نکلے، ریکارڈ ہی قائم کر دیا۔ اچھا شکیل صاحب ایک بات بتائے، یہ مولوی حضرات مدرسے کے ذمہ دار جب بھی فصل آتی ہے تو عرس مانگتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، اور ہم لوگ اتنی محنت و مشقت سے کماتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں، اور یہ لوگ آسانی سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ مگر چودھری صاحب ایک مرتبہ میں جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو امام صاحب لوگوں کو بتلا رہے تھے کھیتی کی پیداوار، خواہ وہ کپاس ہو، اناج ہو یا پھل ہو، ان سب پر عشر واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس مال ہو تو سال بھر میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ارے بھائی عرش اور زکوٰۃ ہر سال نکالنے میں لگے ہیں تو بچوں کے لیے کیا جمع کرو گے؟ کل پھر ان کی شادی وغیرہ کے مسائل ہیں، ان کو کیسے پورا کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے عقل کے اندھو، اتنی دیر سے عقل کے پیچھے کیسے ڈنڈا لے کر دوڑ رہے ہو کہ زکوٰۃ اور عشر نکالنے میں لگے رہے تو کل بچوں کے لیے کیا جمع کرو گے؟ ارے نادانو، جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اسی خدا نے ہمارے حصے کا رزق بھی پیدا کیا، اور یاد رکھو کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اس کے حصے کا رزق اس کے علق کے نیچے نہ اتر جائے۔ ارے کچھ آیا سمجھ شریف میں یا نہیں؟ جی ہاں، ارے اللہ نے جتنے بھی احکام بندوں پر مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں رکھی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بہت سارے فائدے اور بہت ساری حکمتیں رکھے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا پورا ہی نظام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارے مولانا صاحب ان کے اندر اللہ نے بہت رکھا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے فائدے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اپنے مال کے شر کو ختم کر لیا۔ دوسری جگہ فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کی عبادت کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اس میں بخل کرنے سے آسمانی برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب زکوٰۃ ادا کرنے میں اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں۔ جی ہاں، زکوٰۃ اور صدقات اللہ تعالیٰ کا وہ انقلابی نظام ہے جس سے معاشرے کو سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ چونکہ جب قوم کے امیر لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کریں گے تو غریبوں کو امیروں سے کوئی شکایت نہیں رہے گی، اور یہ غریب امیروں کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو ان کو اور نواز، اور امیر حضرات اس پر خوش ہوں گے۔ مولانا صاحب آپ نے بالکل سچ فرمایا، چونکہ بعض مرتبہ انسان اس غربت سے چوری ڈکیتی اور جوا جیسی بری حرکات کرنے لگتا ہے، اور کبھی وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اپنی عزت اور عصمت کو نیلام کر دینا، جس کی وجہ سے معاشرے کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ واقعی معاشرے کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے انسان کے اس نسخے سے بہتر کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔
اے بھائی، یہ تو وہ امور تھے جن کا تعلق دنیا کی اس زندگی سے ہے، لیکن ایک مسلمان جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس کے سامنے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے آخرت کی زندگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے اہل ایمان کو آخرت کے بینک میں دولت جمع کرنے کا گر بتایا ہے، اور یہ اس دن کام آئے گا جب انسان یہاں کی ساری چیزیں چھوڑ کر چلا جائے گا اور کہتا جائے گا سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا، سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اس لیے بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اپنی دولت سے آخرت کماتا ہے۔ ارے مولانا صاحب، آپ نے تو واقعی ہماری آنکھ کھول دی، اور یقیناً ہم تو اسلام کے بڑے ہی رکن سے غافل ہے، یہی کوسوں دور تھے۔ جی نہ ہے کچھ اور۔ ہاں ان کے بارے میں ہم ضرور بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔